من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شدید العقاب۔ سبحان اللہ۔ اس لیے آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حق سے جو پھرتے ہیں، حق کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی کچھ سزائیں اور تحدیدیں، تنبیہیں، وعیدات بیان فرمائیں۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی لوگ جن کو حق مل گیا، حق ان تک پہنچ گیا، حق پہنچنے کے بعد انہوں نے پھر کفر اور گمراہی کو اور ناشکری کو خریدا، اللہ تبارک و تعالی کی نعمت کو بدل دیا، ان کے متعلق کچھ مزید وعیدات کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، میں حبیب آپ ذرا بنی اسرائیل سے پوچھیں ہم نے ان کو کتنے واضح اور کتنی روشن آیتیں، نشانیاں، علامتیں عطا فرمائی تھیں۔ یہ ذہن میں رہے، ایک پوچھنا جو ہے نا، سوال کرنا، وہ اپنی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، اپنی اصلاح کے لیے۔ بعض اوقات سوال کیا جاتا ہے اپنے لیے، اپنے علم میں اضافے کے لیے، اور بعض اوقات سوال ہوتا ہے کسی کو ذلیل کرنے کے لیے، بعض اوقات کسی سے سوال ہوتا ہے اس کا امتحان لینے کے لیے، ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ تو یہاں پر بھی سوال جو ہے نا وہ کوئی اپنے علم میں اضافے کے لیے نہیں ہے، بلکہ کیونکہ رب تبارک و تعالیٰ تو خود آقا علیہ السلام کو عطا فرما رہا ہے، تو آقا علیہ السلام کو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو یہاں پر جو سوال ہے نا، وہ سوال ان کو ذلیل کرنے کے لیے ہے۔ وہ جیسے آپ دیکھیں کوئی بندہ اپنے بچے کو بار بار کوئی کام کہتا ہے، وہ آگے سے نہیں کرتا، تو وہ بندہ چار بندوں میں کھڑا ہو کہتا ہے اس سے ذرا پوچھو نا، کتنی بار میں نے اسے کہا ہے؟ تو کیا خیال ہے یہ پوچھنا کہ ابا بھول گیا کتنی بار اسے کہا ہے؟ نہیں، یہ سوال کا مطلب اسے صرف ذلیل کرنا ہے، اسے شرمندگی اور عار دلانا ہے کہ تو حیا کر، تو کن کاموں میں پڑ گیا ہے۔ تو یہاں پر جو رب تبارک و تعالی نے فرمایا سل بنی اسرائیل، حبیب آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں، یہاں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک ایسا بالکل نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ میرا حبیب ان سے پوچھے تو وہ جواب دیں آگے سے، میرے حبیب کا علم بڑھ جائے، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ کوئی بندہ اگر یہ سوچتے بھی ہے تو اپنے دین سے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، یعنی مطلب پھر یہ ہوگا جیسے وہ آج کافر لوگ، بے دین لوگ کہتے ہیں مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کے پاس، فرنگیوں کے پاس جو فنون ہیں جسے وہ علم کہتے ہیں ان کے محتاج ہیں، قرآن کو چھوڑ کر ان کو ان کی ضرورت ہے۔ جیسے یہ لوگ بے دین ہیں تو یہ تو عام مسلمانوں کے لیے یہ نظریہ رکھیں کہ مسلمانوں کو ان کی ضرورت ہے جو ان کے پاس گند خرابہ ہے، تو جو بندہ یہ کہے کہ امام الانبیاء کو ان کے پاس جو کچھ ہے اس کی ضرورت ہے جی، جبکہ یہاں خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالیٰ خود حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما رہا ہے، اور اب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، میں قرآن میں سارا کچھ اول سے لے کر آخر تک، یعنی جو کچھ بھی ہونے والا ہے، ہو چکا ہے، ہوگا، سارا بیان کر دیا ہے، اور پھر رحمان نے سارا قرآن اپنے حبیب کو سکھا دیا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، حبیب پیارے ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ پھر بتائیں بھائی، پوری صورت کئی 100 آیات پر مشتمل صورتیں ہوتی تھیں، آقا علیہ السلام صرف ایک بار جبریل امین سے سنتے تھے، اور پہلے آقا علیہ السلام ساتھ پڑھتے تھے، جبریل پڑھتے، آقا علیہ السلام بھی ساتھ پڑھتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے اس طرح آپ کو تکلیف ہوتی ہے،
ہیں، آپ ایسے نہ کیا کریں، آپ صرف سن لیا کریں، جب جبریل پڑھ رہے ہوں آپ کو یاد کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو پھر یہی ہوتا تھا، یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ تھا، کئی 100 آیات پر مشتمل پوری سورت بھی جبریل امین پڑھ دیتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد آقا علیہ السلام اسی وقت بغیر زبر زیر کے دائیں بائیں ہوئے پوری کی پوری سورت حضور پڑھ کے سنا دیا کرتے۔ کیسی بات ہے یار! تو اس لیے آقا علیہ السلام کو کوئی حاجت نہیں، یہاں پر جو ان سے سوال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ سوال جو ہے ان کی ذلت کے لیے ہے، ان کے یعنی کہ جو ننگا پن ہے یعنی اسے کھولنے کے لیے، لوگوں پر عیاں کرنے کے لیے، لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ کیسے گھٹیا لوگ ہیں، کیسے کمینے لوگ ہیں بنی اسرائیل، یعنی صہیونی آج کے دور کے جو یہودی ہیں وہ کیسے کمینے لوگ ہیں، تاکہ ان کا کمینہ پن جو ہے وہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سوال کیا ہے جی، وہ سوال کیا ہے، پوچھنا کیا ہے ان سے، میں کم آتیناہم من آیت بینات، وہ کتنے معجزات تھے، وہ کتنے روشن دلائل تھے جو ہم نے انہیں دیے ہیں، وہ ذرا بتائیں تو صحیح۔ یہ ذہن میں رہے، یہ ہم سے مراد جو ہے وہ آقا علیہ السلام کے دور کے یہودی نہیں ہیں، آقا علیہ السلام کے دور کے یہودی نہیں ہیں، بلکہ ان سے بھی پہلے کے یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، ان کے لیے سمندر کو پھاڑا گیا، راستے بنائے گئے، فرعون سے انہیں نجات دلائی گئی، آسمان سے من و سلوہ ان کے لیے اترا ہیں جی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی بڑی ساری نعمتیں انہیں عطا فرمائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ ذرا جو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ساری، وہ ذرا شمار تو کرو وہ تھیں کتنی ہیں، وہ کتنی تھیں؟ اچھا نعمتیں تو ان کے وڈیروں پر ہوئیں، تو ان کو کیوں سنایا جا رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے تمہارے، کیونکہ وڈیروں پر احسان جو ہے نا ان کے بعد والوں پر بھی احسان ہوتا ہے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اگر بعد والے ان کو اپنا وڈیرا سمجھیں، تو بعد والے ان کو اپنا سمجھیں تو پھر یہ احسان بعد والوں پر بھی ہے۔ جیسے آج بھی کوئی بندہ کسی کو کوئی چیز دے دے تو بعد میں اس کے بیٹے بدماشی کرنے لگے تو کہتا ہے تمہیں یاد ہونا چاہیے تمہارے ابے کو ہم نے یہاں پہ زمین دی تھی، ہیں ان کو یہاں لاہور لے کے آنے والے ہم ہی ہیں، ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا تھا، ہم نے اسے روٹی کھلائی تھی، اور آج تم ہی ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، ہمارے سامنے آ گئے ہو، یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ تو بھئی وہ احسان تو اس کے ابے پہ کیا تھا، اسے کیوں سنایا جا رہا ہے؟ تو اس کا مطلب واضح اور صاف طور پر یہی ہے کہ وڈیروں پر جو احسان ہوتا ہے وہ ان کے بعد والوں پر بھی ان پر ہی احسان ہوتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یعنی بات کی ہے اس دور کی جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، لیکن بیان کن کو کیا جا رہا ہے؟ جو آقا علیہ السلام کے زمانے میں، جو آقا علیہ السلام کے زمانے میں ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے ہاں بھی بتاؤ پھر ہیں۔ آگے دیکھیں جی رب تبارک و تعالیٰ، اچھا یا پھر آتیناہم سے مراد آقا علیہ السلام کے دور کے ہی یہودی ہیں، آقا علیہ السلام کے دور کے یہودی ہیں، تو پھر انہیں کون سی روشن دلائل ملے، کون سے ایسے معجزات انہوں نے دیکھے؟ وہ پھر معجزات وہ ہیں جو حبیب کریم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ آقا علیہ السلام کے فرمانے پر درختوں نے اپنی جگہ چھوڑی، پتھروں نے کلمہ پڑھا آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں، ہیں جی پتھر باتیں کرنے لگے، بیمار تندرست ہونے لگے، آقا علیہ السلام کی دعا سے جناب چاند جو ہے وہ ٹکڑے ہو گیا، سورج ڈوبا ہوا واپس آ گیا، اور بھی معجزات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے دیکھے، ملاحظہ کیے۔ یہودیوں نے خود اپنی کتاب میں آقا علیہ السلام کی نبوت کے متعلق، آقا علیہ السلام کے ختم نبوت کے متعلق سارا پڑھ رکھا تھا، اور یہ رب نے فرمایا من آیت بینہ، کتنی آیتیں ہم نے عطا کی۔ پھر اس سے مراد تورات میں موجود وہ آیتیں جن میں کریم آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر ہے۔ میں ذرا وہ گنو تو صحیح کتنی آیتیں بنتی ہیں جن میں میرے حبیب علیہ السلام کی نبوت کا اور ان کی ختم نبوت کا اور میرے محبوب کے صحابہ کا ذکر موجود ہے۔ یار یہاں تک ذکر موجود تھا کہ جس علاقے میں حضور تشریف لائیں گے مدینہ میں، اور اس کے ارد گرد، اس کے گھر کے ارد گرد کھجوریں کھجوریں ہوں گی، یہ بھی ذکر موجود تھا، یہ بھی موجود تھا۔ وہاں آقا علیہ السلام کی زلفوں کا انداز موجود تھا، حضور کی زلفیں کیسی ہوں گی، داڑھی مبارکہ، آقا علیہ السلام کا پورا حلیہ، رنگت تک موجود تھی۔ رب نے فرمایا کم من آیت بینہ، من آیت بینہ، وہ ذرا گننے تو صحیح وہ کتنی آیتیں بنتی ہیں، وہ کتنی چیزیں جو ہم نے عطا کی ہیں۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ من آیت، آیت کم آتیناہم من آیت بینہ، انہیں دی، مطلب کیا ہے؟ ان کے سامنے ظہور پذیر ہوئی ہیں۔ جیسے قرآن ہے،
ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن نے، رب تعالیٰ نے قرآن ہمیں دیا نا، ہیں؟ قرآن دیے تو رب تعالیٰ نے حبیب کو ہے نا، ہیں؟ ہمارے لیے دیا ہے نا، ہیں؟ تاکہ ہم ایمان لائیں، ہم اپنے آپ کو سیدھا کریں۔ یہاں وہی فرمایا رب تعالیٰ نے، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، میں ذرا بتائیں تو صحیح کتنی آیتیں ہم نے دی ہیں ان کو، ہیں؟ کتنی نشانیاں دی ہیں ہم نے، کتنے معجزات دیے ہیں ہم نے ان کو۔ مطلب کیا ہے جو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہو رہا ہے، بتائیں تو صحیح۔ پھر یہ سوال ان کو ذلیل کرنے کے لیے ہے۔ کس لیے ہے؟ رسوا کرنے کے لیے ہے۔ آگے دیکھیں جی، وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، ہمارا جو کو بندہ اللہ کی نعمت کو اس کے پاس آنے کے بعد بدل دے، رب کی نعمت کو بدل دے، ہیں؟ مطلب کیا ہے؟ رب کی نعمت ملے تو بندہ اس نعمت کو رب کے شکر میں خرچ کرے، رب کی عبادت کے مقام پر خرچ کرے، رب کے عبادت کے مقام پر خرچ کرے، جہاں رب نے فرمایا ہے وہاں خرچ کرے، تو یقین کر لو اس بندے نے نعمت کو بدلا نہیں ہے۔ اس نے نعمت کو نہیں بدلا، بلکہ اس نے اس نعمت کا شکر کیا ہے۔ شکر ایک زبان سے ہوتا ہے، ایک شکر ہوتا ہے عمل سے۔ مثال کے طور پر کسی بندے کو پیسے ملے ہیں، وہ پیسے وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر خرچ کرے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کرے، تو یہ شکر ہے۔ یہ شکر وہ ہے جو عمل سے کیا جا رہا ہے۔ کس سے کیا جا رہا ہے؟ آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، صبح سے لے کر ابھی تک آپ نے زبان سے نہیں کہا ہوا یا اللہ تیرا شکر ہے، لیکن یہ جو نماز پڑھنا ہے نا، یہی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، یہ عمل سے کیا جا رہا ہے۔ آپ بیٹھے قرآن پاک سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، یہ آپ دل کا بھی شکر، دل پر یہ شکر واجب ہے کہ دل میں جگہ دے رہے ہیں، دل کی طرف سے بھی شکر ادا ہو رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ کا، کانوں کی طرف سے بھی شکر ادا ہو رہا ہے جی، اور آنکھوں کی طرف سے بھی شکر ادا ہو رہا ہے، قرآن دیکھ رہے ہیں آپ، ہیں؟ قرآن پاک کو سن رہے ہیں، کانوں کو شکر ادا ہو رہا ہے، دل کا شکر ادا ہو رہا ہے جی، دماغ میں آپ اسے جگہ دے رہے ہیں، دماغ کا شکر ادا ہو رہا ہے، اور پورے جسم کو آپ یہاں پہ بٹھا کے بیٹھے ہیں، یہ پورے جسم کی طرف سے رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہو رہا ہے۔ مولا تو نے ہمیں یہ جسم عطا کیا ہے، ہم اس پورے جسم کو تیرے قرآن سننے کے لیے لگائے بیٹھے ہیں، یہ شکر ادا ہو رہا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو بندہ رب تعالیٰ کی نعمت کو اس کے پاس آنے کے بعد بدل دے، ہیں جی، اب جو لوگ گھروں میں پڑے ہوئے ہیں رب تعالیٰ کی نعمت کو بدلے ہوئے ہیں، نہیں بدلے ہوئے، رب نے دیا ہے کہ اس کے حکم پر عمل ہو۔ صبح صبح لوگ گھر پڑے ہوئے ہیں، نہ نماز کی فکر نہ کسی اور چیز کی فکر ہے، بلا عذر شرعی صحیح گھر میں پڑھ رہے بندہ، بلا عذر شرعی صحیح نماز کو ترک کر دے بندہ، تو بتائیں اس کا کیا حساب بنے گا؟ تو یہ نعمت جو ہے نا رب تبارک و تعالیٰ کی، اسے بدلنا یہی بدلنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ کسی بھی بندے کو دیکھیں، اس کا جسم جو ہے بجائے نیکی میں صرف ہونے کے وہ گناہ میں صرف ہو رہا ہے، تو سمجھے رب تعالیٰ کی نعمت کو بدل چکا ہے، وہ رب کی نعمت کو بدل چکا ہے۔ جیسے یہودیوں نے، رب نے دیا تھا انہیں دل دماغ جسم دیا تھا تاکہ حبیب کریم علیہ السلام کی اطاعت کریں، آقا علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت کو مانیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یہودیت کو ہی پسند کیا، اسلام کو پسند نہیں کیا۔ رب نے انہوں نے نعمت بدلی ہے، انہوں نے رب کی نعمت کو بدل دیا ہے۔ اور آج یہی حال ہے، جس بندے کو آپ دیکھیں پیسہ ہے اس کے پاس لیکن گناہ کے کاموں میں صرف ہو رہا ہے، آپ یقین کر لیں اس بندے نے رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو بدلا ہوا ہے۔ وہ نعمت جو اس کے پاس آئی ہے وہ اس کے لیے بطور نعمت کے نہیں ہے، لیکن وہ بطور عذاب کی ہو چکی ہے، وہ عذاب بن چکا ہے اس کے لیے، کیوں؟ عذاب بئی مانا کہ اس کے جہنم جانے کا سبب بن چکا ہے وہی مال۔ کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ ہاں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو فہم دانائی دی ہے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہرت دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے لیے مطاع بنایا ہے، لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کے اندر ایک ایسا مقام دیا ہے جس کی وجہ سے لوگ آپ کی بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، سر نہیں اٹھاتے آپ کی بات پر، تو آپ پر بھی لازم ہے آپ رب تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس بات پر، اور لوگوں کو رب تعالیٰ کی طرف بلائیں، نہ کہ اپنی طرف بلائیں۔ لوگوں کو رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلائیں، نہ کہ اپنی طرف بلائیں۔ اگر آپ اپنی طرف بلائیں گے، اپنی پوجا کروائیں گے، تو پھر آپ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو بدل رہے ہیں، پھر رب کی نعمت کو بدل رہے ہیں آپ۔ رب تبارک و تعالیٰ کی نعمت جیسے آپ کو پہنچی تھی، آپ نے اس کا ویسا حق ادا نہیں کیا، آپ نے شکر ادا نہیں کیا، کیونکہ آپ پر لازم تھا آپ لوگوں کو پکڑ کے رب کی بارگاہ کی طرف لائیں، لیکن آپ اپنی طرف بلا رہے ہیں، آپ اپنی دعوت دے رہے ہیں۔ داعی الی نفسہ ہی نہ بنے، داعی اللہ بنے۔ داعی اللہ ہونا، اپنے نفس سے نکلنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا جہاد ہے۔
کہ جس وقت بندہ خود چاہ رہا ہو کہ لوگ میرے فالور، جیسے کہتے ہیں لفظ، میرے فالور بنے، میرے پیروکار بنے ہیں، این اس وقت میں بندہ ان کو پکڑ کے رب کے بندوں کو کہے کہ نہیں میرے طرف نہ آئیں، میری طرف نہ دیکھیں، آپ اپنے رب کو دیکھیں جو مالک ہے، تمہارا اصل حقیقی مالک ہے، آپ اسے دیکھیں، اس کی بارگاہ کی طرف آئیں، ادھر سر جھکائیں اپنا۔ لیکن آج ہوا کیا ہے، لوگوں نے رب کی نعمت کو بدلا ہے، مولویوں نے، پیروں نے اپنے آپ کو رب رسول سے بھی بڑا بنا کر دکھایا ہے، مولویوں پیروں نے رب رسول سے بھی بڑا، اپنے حکم کو رب رسول کے حکم سے بھی بڑا جانا ہے اور لوگوں کو منوایا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے پیر کا حکم ہے، ہیں پیر پر اعتراض نہیں، لیکن رب رسول پر اعتراض جگہ جگہ ہو رہا ہے، ہیں پیر پر اعتراض منع ہے، کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن رب رسول پر اعتراض منع ہے، اس پہ کوئی بولتا بھی نہیں۔ پیر پر اعتراض سے کیا ہو جائے گا؟ اصل میں وہ اپنی سیفٹی چاہتے ہیں پیر، انہیں پتہ ہے اگر مرید اعتراض کریں گے تو پیر تو بدھو روزانہ الٹے کام کرتا ہے، ہیں پیر تو قدم اٹھانے سے پہلے 20 کام غلط کر دیتا ہے، تو مرید تو پھر اعتراض کریں گے، ہیں پھر ہماری پیری چل نہیں سکے گی۔ اپنی پیری کو بچانے کے لیے، اسے محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈھونگ رچایا کہ کوئی بات ہی نہ کرے، سارے گھگو بن کے رہیں، ہیں پیر، یہ پیر حضرت عمر سے بڑے آ گئے ہیں، یہ پیر حضرت عمر سے بڑے پیر ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مجمع عام میں فرمایا کہ حکمار جو ہے نا عورتوں کا اتنا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ جس کا بھی رکھا گیا فرمایا کہ میں عمر اسے لے کے واپس بیت المال میں جمع کروا دوں گا۔ ایک بوڑھی مائی صاحبہ اٹھی مجمع میں سے، خواتین کی طرف سے بیٹھی تھیں، وہ کھڑی ہیں، اس نے کہا عمر دیکھو رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَكَتَبْنَا مَا فَرَضْنَا، ہم نے جو فرض کر دیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے جب تحدید نہیں کی تو تم مقرر کرنے والے کون ہوتے ہو؟ اتنی جب بات کی نا خاتون نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے کہا، فرمایا کہ امرات اصابت و عمر اخطأ، میں آج ایک عمر غلطی کر بیٹھا ہے، ایک عورت نے درست بات کر دی ہے۔ بتائیں بھائی، یہاں تو اعتراض ہی منع ہے، اور پیر بھی اوپر سے جہل کٹاؤ، ہیں پیر دین کو جانتا ہی نہ ہو، ہیں جہل پیر ہو، دین سے اس کو واقفیت ہی نہ ہو، وہ بھی کہتا ہے مجھ پہ اعتراض منع ہے۔ بھائی بتائیں بندہ جائے تو کہاں جائے بھائی؟ مطلب ان کا یہی ہوتا ہے کہ یہ کہہ کے نا کہ پیر پر اعتراض منع ہے کہ یہ شریعت ہے، تاکہ وہ ہر کام خلاف شریعت کر سکیں، ہر کام خلاف شریعت کرتے رہیں، انہیں کو روکنے ٹوکنے والا نہ ہو۔ پھر چاہے پیر اپنے بیٹے کی شادی پر 1.5 ارب روپیہ اڑا دے، اعتراض منع ہے۔ کیا منع ہے؟ اعتراض منع ہے۔ پیر اپنے بیٹے کی شادی پر 1.5 ارب اڑا دے، مریدوں کو سارا پیسہ دبا کے کوٹھی بنگلے بنا جائے، اعتراض منع ہے۔ ہاں اس کے دربار پر، اس کے آستانے پر مدرسہ ایک بچہ پڑھنے والا نہ ہو، دین پڑھنے والا نہ ہو، اعتراض منع ہے۔ پیر کی اپنی بیٹی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں پڑھی ہو، پیر پر اعتراض منع ہے۔ اعتراض نہیں کر سکتے آپ، نہ کبھی بھی نہیں ہیں۔ یہ معاملہ کہاں وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، رب کی نعمت انہیں ملی ہے، انہوں نے نعمت پہنچنے کے بعد اس کو بدل دیا ہے، نعمت کو بدل دیا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انہوں نے نعمت ملی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سزا بیان فرمائی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، میں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ بتایا گیا جو لوگ نعمت ملنے کے بعد میرے حبیب آ گئے، حبیب کریم علیہ السلام امام الانبیاء بن کے، تاجدار ختم نبوت بن کے آ گئے ہیں، ختم نبوت کے دلائل بھی بیان کر دیے، اب بھی کوئی نہ مانے، نعمت کو بدل رہا ہے، نعمت کو بدل رہا ہے، نعمت کو تبدیل کر رہا ہے۔ کسی کو مال ملا ہے رب تبارک و تعالیٰ کے راہ کے علاوہ فی سبیل اللہ نہیں، فی سبیل شیطان خرچ کرتا ہے، رب تعالیٰ کی نعمت کو بدل رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے عقل فہم دانائی دی ہے، رب کے دین کے لیے صرف نہیں کرتا، غلط کاموں میں صرف کر رہا ہے، تو ایسا بندہ رب تعالیٰ کی نعمت کو بدل رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایسے سب لوگوں کے لیے یہ وعید اور دھمکی دی، ان اللہ فإن اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ آگے جی انتہائی اہم مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ جو لوگ پیچھے جن کا حال بیان ہوا، بلکہ پچھلی آیات کریمہ سے، جو بندہ حق سے پھر جائے اس کا حال کیا ہے، جو حق کو قبول نہ کرے اس کی سزا کیا ہے، وہ آخر کیوں سبب بیان کیا جا رہا ہے۔ آگے اگلی آیت مبارکہ آیت نمبر 212 میں سبب بیان کیا جا رہا ہے۔ ایسا ہوتا کیوں ہے کہ بندے کے پاس حق آ جائے پھر بندہ انکار کر دے، دین پہنچ جائے بندہ پھر نہ مانے، دین پہنچ جائے مان جائے عمل نہ کرے، عمل کرے اخلاص نہ ہو، دکھانے کے لیے کر رہا ہو، ایسا ہوتا کیوں ہے؟
یہ آگے آیت نمبر 212 میں، یعنی 2-4 دنوں سے جو ہم ایک مضمون چھڑا ہوا ہے قرآن کریم کا ہمارے درس کے سلسلے میں، تو اس کا آج ایک سبب بیان کیا جا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے، ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، فرمایا کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی گئی ہے، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں 2 جگہوں پہ ارشاد فرمایا، باتیں دونوں بظاہر مختلف ہیں لیکن حقیقت میں ان دونوں کا محمل علیحدہ علیحدہ ہے۔ ایک جگہ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، یہ غور سے سنیں، یہ مسئلہ بڑا عام ہے، غور کے ساتھ سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا زین لہم الشیطان اعمالہم، زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے لیے اعمال خوبصورت کر دیے ہیں۔ ادھر دیکھو یار، ان کے لیے اعمال خوبصورت کر دیے ہیں، شیطان نے ان کے لیے اعمال خوبصورت کر دیے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال، ہر امت کے اعمال، ہر گروہ کے، ہر جماعت کے، ہر تحریک کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے ہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے نسبت تزیین کی اپنی طرف کی۔ اب عمل کو مزین کرنے والا، عمل کو خوبصورت بنانے والا ہے کون؟ ایک قرآن کریم میں ایک جگہ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ میں ہوں، ایک جگہ فرمایا شیطان ہے۔ کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ بھائی؟ قرآن کریم میں ہی رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال خوبصورت کر دیے ہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ وَزَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، میں ہم نے ہر جماعت کے لیے، تحریک کے لیے، ہر امت کے لیے ہم نے اعمال خوبصورت کر دیے ہیں۔ اب مطلب کیا ہے؟ اگر عمل کو خوبصورت بنانا یہ اچھا وصف ہے تو پھر شیطان کی طرف منسوب کیوں؟ اگر عمل کو کسی کے لیے اچھا بنانا یہ برا وصف ہے تو رب تعالیٰ کی طرف منسوب کیوں؟ کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ یہ انتہائی قابل غور نقطہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، ہر بندہ اسے ذہن میں بٹھائے۔ ایک ہوتا ہے تزیین کا معنی کیا ہے؟ تزیین کے 2 معنی ہیں اور ان دونوں کے محمل الگ الگ ہیں، وہ میں آپ کے سامنے دونوں رکھتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرتے ہی، اسے وجود دیتے ہی اس کے اندر کشش رکھنا، اس کے اندر حسن رکھنا، اس کے اندر کشش رکھنا اور حسن رکھ دینا۔ یہ جب یہ بات ہوگی تو اس کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف ہوگی۔ کس کی طرف ہوگی؟ رب تعالیٰ کی طرف ہوگی۔ میں لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، ذہن تھا اس میں ذرا اس بات کو میں مزید کھولتا، لیکن 1-2 مثالوں کے ساتھ میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ جیسے عورت ہے، عورت کو رب تبارک و تعالی نے پیدائشی حسن دیا ہے کہ نہیں دیا؟ وہ ایک الگ بات ہے، اتنا حسن ہونے کے باوجود بھی بیوٹی پارلر کی محتاج ہے بیچاری، ہیں 10,000 15,000 میں تیار ہو کے بھی یہ نہیں کہتی میں تیار ہو گئی، کہتی میں ریڈی ہو گئی ہوں۔ اللہ خیر کرے جب ریڈی ہو جائے، ہیں بیچاری ریڈی نہ ہو تو کام اتنا برباد کرتی ہے، جب ریڈی ہو جائے پھر تو کام زیادہ تباہی کی طرف جانا ہے جی۔ تو مرد بیچارہ لائف بوائے سے منہ دھو لے تو ہفتہ پورا لشکارے نہیں جاتے اس کے، ہے یا نہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ عورتیں زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، میں نے کہا تو مرد بیچارے ہیں، میں نے کہا وہ تو بیچارہ ہیں، میں کہتا ہوں حقیقت والی بات ہے، خوبصورتی جو ہے نا، نہ کریموں میں نہ کسی اور چیز میں، بندہ مومن صرف وضو کرتا رہنا، سبحان اللہ ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نور پیدا کر دیتا ہے اس کے چہرے پر۔ اللہ حضرت امام اسماعیل حقی رحمہ اللہ بڑی بات ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندے جو ہے نا، وہ جو عبادت کرتے ہیں نا، اس کی تجلی پڑتی ہے اس کے دل پر، عبادت کی تجلی پڑتی ہے دل پر،
رب تبارک و تعالی نور کی تجلی ڈالتا ہے اس کے دل پر، عبادت کی وجہ سے، ذکر و فکر کی وجہ سے، علم کی کثرت کی وجہ سے، علم کے اندر درک کی وجہ سے، فہم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دل کے اندر تجلی ڈالتا ہے اپنی. تو میں وہ تجلی جب آشکارا ہوتی ہے نا، اس کی شعائیں اور انعکاس اور انعطاف جو ہے وہ جب باہر کی طرف اٹھتا ہے تو وہ چمک وہ اس کے چہرے سے نظر آتی ہے، وہ اس کے چہرے سے نظر آتی ہے. کہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ ہاں، تو یہ اصل حسن جو ہے نا، اصل خوبصورتی وہ یہی ہے. کئی مولوی ہم نے دیکھے ہیں، بڑے بڑے مولوی ہیں، میں نام لوں تو آپ کا ہاتھ ہی نکل جائے ہیں، وہ جناب زعفران پیتے ہیں. کہ کیوں پیتے ہیں جی؟ کہتے ہیں جی اس سے چہرے کی رنگت نہیں بدلتی. میں نے کہا کنی دیر تک رنگت قابو کر کے رکھنی تھی سرکار ہے دسو. اور مختلف قسم کی کریمیں، بڑے بڑے مولوی یہ جو ٹی وی چینل پہ تقریر کرنے جاتے ہیں نا، وہ پہلے خواتین بیٹھی ہوتی ہیں ان کا میک اپ کرتی ہیں، وہ پھر جا کے وہاں مسئلہ بیان کرتے ہیں غیر محرم کو دیکھنا حرام ہے. میں نے کہا مولوی صاحب آپ کیا کر رہے تھے ابھی؟ بیوٹی پارلر وہیں پہ ساتھ کھلا ہوا ہے، وہاں پہ بیوٹی پارلر پوری کروا کے، پارلرنگ کا نظام سارا کروا کے پھر جا کے کہتے ہیں جی عورتوں کی تو ہاتھ لگانا حرام ہے. وہ بندہ پوچھے بھی جناب آپ کو کیا عورت ہے؟ کہتے ہیں وہ میں نے تھوڑا لگایا تھا، وہ تو اس نے لگایا تھا. ہاں، میرا ہاتھ لگانا حرام ہے، اس کا ہاتھ لگانا تھوڑا حرام. ایسے پاگل لوگ کیا دین بیان کریں گے بھائی، بتائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے. بس یہی ظاہری جو ہے نا لشک پشک یہی رہ گئی ہے، باقی وہ بات جو ہمارے اہل اللہ میں تھی، نیک لوگوں میں تھی، وہ والی ختم ہو گئی. تو اللہ تبارک، سنیں ذرا غور سے سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اندر پیدائشی حسن رکھ دیا ہے. یہ کشش رکھی رب نے، بتائیں بھائی. اور رب تبارک و تعالیٰ اگر یہ کشش اور یہ حسن نہ رکھتا اور اسی عورت سے ہی آگے نسل چل رہی ہے، اگر یہ کشش ہی نہ ہوتی، جیسے مثال کے طور پر باہر شاپر پڑا ہے، یہ کیا نام اس کا جو کھاتے ہیں نا باہر، وہ شاپر سامنے نظر آ رہا ہے مجھے یار، کون سا ہے وہ لیز والا، یہ لیز پاپڑ جو ہے اس کے شاپر پڑا ہے. اب اس شاپر کی طرف کسی کی کشش ہے؟ سارے نمازی جائیں گے مجال ہے کوئی اٹھائے، لیکن 10 روپے پڑے ہوں سب کی قسمت کھل جائے گی. آپ کو نہیں کہہ رہا، باقی جو باہر سے گزر رہے ہیں آپ تو الحمدللہ دین سن رہے ہیں، تو سب کی قسمت کھل جائے گی، سب کو نظر آئے گا 10 روپے پڑیں اٹھانے کی کوشش کریں گے، ہے یا نہیں ایسا؟ تو کشش ہے اس میں، اس میں نہیں ہے. بظاہر صورت ہے کہ یہ بھی کاغذ ہے وہ بھی کاغذ ہے، لیکن اسے اٹھا رہے ہیں اسے نہیں اٹھا رہے. اس سے ثابت ہوا کہ کشش نہیں ہے تو پاؤں میں پڑا ہے، کشش ہے تو جیب میں پڑا ہے. کہ نہیں سمجھ آیا؟ وہ بھی یہاں پہ اس والی جیب میں، یہ جیب بھی دل پر رکھی ہے تاکہ پیسوں کا تعلق دل کے ساتھ رہے، دل سے دائیں بائیں نہ ہوں. کہ نہیں سمجھ آیا؟ ہمارے بزرگ صوفی آج ہیں وہ جیبیں یہیں رکھتے، پیسے یہیں رکھتے ہیں، یہ جیب ہو ہی نہیں ادھر والے. انہوں نے کہا نہ ادھر ہوں گے نہ اندر جائیں گے، پیچھے ہی رہیں نیچے کی طرف، وہیں سے نکل کے کہیں کے کہیں چلے جائیں. تو ہوا کیا جی، رب تبارک و تعالی اگر عورت کے اندر کشش نہ رکھتا تو بتائیں یہ تبالد اور تناسل کا جو سلسلہ ہے یہ چلتا؟ عورت پھر ایسے پڑی ہوتی جیسے وہ کاغذ پڑا ہے، جیسے وہ شاپر پڑا ہے باہر، ہے یا نہیں ایسا؟ یعنی رب تبارک و تعالی نے عورت کے اندر کشش رکھی، اس کے اندر محبت رکھی، اس کے اندر جاذبیت رکھی، پھر رب تبارک و تعالی نے مرد کے دل کو عورت کی طرف مائل کر دیا. اب فرق سمجھے دونوں میں، رب کی تزیین میں اور شیطان کی تزیین میں فرق کیا ہے؟ رب تبارک و تعالی نے پیدائشی حسن رکھ دیا اور کشش رکھی عورت میں، اور رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو بھیج کر طریقہ بتایا کہ فرمایا عورت جس کی طرف تمہارا دل کھنچ رہا ہے اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے. نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ نکاح کا پھر طریقہ بتایا، پھر فرمایا کہ اکیلے 2 بندے بیٹھ کے میاں بیوی نکاح نہ کر لیں، لوگوں کو بتائیں تاکہ کوئی تم پہ زنا کی تہمت نہ لگائے، تمہیں بدکار کوئی نہ کہے، تمہارے بچے پیدا انہیں حرامی کوئی نہ کہے، انہیں ولد الزنا کوئی نہ کہے. اس لیے رب تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر کے اپنے احکامات دیے، کشش رکھ دی، اس کی طرف جناب دل کا میلان کر دیا رب تبارک و تعالی نے. لیکن ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالی نے فرمایا طریقہ کار یہ ہوگا جو تجھے میرا حبیب دے رہا ہے. سبحان اللہ، میرا حبیب دے رہا ہے طریقہ کار تمہیں، اس طریقے سے اسے تم حاصل کرو. پھر اس کے ساتھ پھر آگے سارے معاملات جو ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے ذریعے سے عطا فرما دی، سارے کے سارے عطا فرما دیے. اب کشش بھی ہے،
محبت بھی ہے، حسن بھی ہے، تزئین بھی ہے، سارا کچھ ہے، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ جو بتایا ہے رب تبارک و تعالی نے، اس نے بھی حسن رکھ دیا ہے، کیونکہ سونا محبوب جو دے رہا ہے تو سونا طریقہ ہی بتائے گا نا، سونوں کے کام بھی سونے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ پیدائشی حسن رکھا رب نے، اب شیطان جو ہے یہ بندے کے اندر یہ پیدا کرتا چیزیں ہیں، زنا والے طریقے، بدکاری والے طریقے، حرام کاری اور حرام خوری والے طریقے، وہ اسے سکھائے گا، اس کے ذہن میں وسوسہ ڈالے گا، ہاں جی فلاں لڑکی جو ہے، فلاں جو ہے۔ اب حسن پیدائشی طور پر رکھا رب نے ہے، تزئین رب نے عطا فرمائی ہے، اب یہ گناہ اس کے لیے اس تک پہنچنا جو خوبصورت بنا رہا ہے حرام طریقے سے، یہ شیطان کر رہا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ شیطان کر رہا ہے۔ آپ بالکل اسی بات کو دیکھیں، یعنی کشش بھی ہے، محبت بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہے کیا؟ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب یہ شیطان کر رہا ہے اس کے لیے، حرام کو اس کے لیے شیطان میٹھا بنا کے پیش کر رہا ہے، حرام کو اس کے لیے شیطان خوبصورت بنا کے پیش کر رہا ہے۔ اب یہی حال مال کا ہے۔ کیا ہے؟ مال کا یہی حال ہے۔ رب اگر بتائیں جی، اگر مال جو ہے اس میں کشش نہ ہوتی، اتنے سارے کام ہوتے، یہ مسجد نہیں بننی تھی، یہ عمارت نہیں بننی تھی، اینٹیں نہیں بننی تھی، کسی نے اینٹیں کیوں بناتا بندہ؟ اب بتائیں کسی بندے کو پتہ ہو بھئی مجھے کچھ نہیں ملنے والا، اینٹیں بنائے گا؟ پہاڑوں میں جا کر پہاڑوں کو کھودے گا؟ کچھ نہیں کرے گا نا۔ مال کی کشش ہی تو ہے۔ کہیں بھی بندہ چلے جائے نا، بالکل جنگل بیابان میں ایک ہی بندہ بیٹھا ہے، یار اکیلے بیٹھے ہو کتنے عرصے سے؟ کہتے 20 سال سے نوکری کر رہا ہوں، یہیں بیٹھا ہوں۔ یار اکیلے کیسے دل لگ جاتا ہے؟ وہی بندہ 20 منٹ نہیں نکالتا مسجد میں، دل نہیں لگتا۔ یہاں 20 منٹ نہیں دل لگا، وہاں 20 سال کیوں دل لگ گیا؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتہ یہاں 60,000 مہینے کا ملتا ہے۔ اسے ثابت ہوا دل پیسہ لگا جاتا ہے، پیسہ دل لگاتا ہے۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ یہاں پہ اس بیچارے کو کچھ ملنا نہیں تھا، اسی لیے دل نہیں لگا، 20 منٹ نہیں دل لگا۔ وہاں 20 سال ہو گئے، بیچارے فوجی نہیں بیٹھے پوسٹوں پر، اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں صبح سے شام تک، دل لگا ہوا ہے، کسی کو پریشانی نہیں ہوتی۔ وہاں گانے سننے کے لیے ان کے پاس موبائل بھی نہیں ہوتا کہ نہیں، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر موبائل پہ لگ جائیں گے تو کوئی اور اس کو لگ جائیں گے کہ نہیں، پھر پوری قوم کو الٹا کے لٹا کے رکھ دیں گے سارے، کسی کو کیا پتہ ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو ٹک ٹاک بنا رہے ہیں بیچارے بیٹھے وہاں، اور قوم کے ساتھ کیا سے کیا ہو جائے۔ یہ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کی، ہر جن کی جتنی بھی سرحدیں ہیں وہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوں گے وہ سارے ان کو ان چیزوں سے بچا کے رکھا جائے گا، تاکہ یہ نہ ہو کہ توجہ ان کی ادھر ہو جائے، پھر وہ یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسے دیکھ رہا ہے 20 سال پورے، دل لگا ہوا اس کا۔ تو یہ مال کی کشش ہے نا، مال کی محبت ہے نا، مال میں حسن ہے نا، اس لیے وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اب رب تبارک و تعالی نے مال میں پیدائشی حسن رکھ دیا، کوٹھی میں، بنگلے میں، کار میں حسن رکھ دیا، لیکن ساتھ فرمایا کیا؟ رب تبارک و تعالی نے یہ حسن تمہارے تابع رہے ہیں، یہ تمہارے لیے ہے، تم اس کے لیے نہیں ہو۔ یہ بہت بڑی بات کی طرف میں اشارہ دے رہا ہوں، آپ ایک دو مثالیں دیتا ہوں میں آپ کو۔ یہ تمہارے لیے ہے، تم اس کے لیے نہیں ہو۔ یہ مال کی اسیری، غلامی جو ہے نا، یہ بڑی گندی شے ہے۔ مثال کے طور پر آپ اقبال ٹاؤن چلے جائیں نا، یہیں دور نہ جائیں زیادہ، اقبال ٹاؤن میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو صبح صبح، میں جاتا تھا، ایک لڑکا تھا سویرے سویرے، اس نے اتنی شلوار پہنی ہوتی تھی، کچھا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، نکر، انڈرٹیکر، وہ اتنا پہنا ہوتا تھا اس نے، وہ پہن کے سویرے سویرے، اصل اس کا کتا بھی لنڈا تھا، کتے کی بھی دم نہیں تھی، یعنی کتا بھی بغیر لائسنس کے، کوئی کاغذات نہیں، کتے کے دم شم نہیں ہے، اس کتے کو لے کے جا رہا ہوتا تھا، اور کتا ہمیشہ سر نیچے کر کے جا رہا ہوتا تھا۔ اب ہے کیا؟ وہ کتے کے لیے ہے یا کتا اس کے لیے ہے؟ کتا اس کے لیے نا، کتا اس کا دفاع کرے، رات کو سوئے تو کتا دھیان کرے، چوروں کو نہ آنے دے، ڈاکوؤں کو نہ آنے دے، اس کے گھر کی حفاظت کرے، جانور ہیں تو ان کی حفاظت کرے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ الٹا ہو رہا ہے، کتا اسے سیر نہیں کروا رہا، وہ کتے کو کروا رہا ہے، کہ نہیں سمجھا؟ یعنی کتا غلام نہیں ہے، وہ غلام ہے کتے کا، یہ عبد القلب حرامی، کہ نہیں سمجھ آیا؟ یعنی کتا اسے لے کے نہیں جا رہا واک پہ،
وہ کتے کو لے کے جا رہا ہے، یعنی وہ نہیں ووک رہا، وہ نہیں ووک رہا، کتا ووک رہا ہے، وہ کتے کی وجہ سے ووک رہا ہے۔ کہتے ہیں واک کرنے جا رہا ہے، میں کہ ووک رہے ہو تم یار، کیا کر رہے ہو؟ وہ یعنی ہونا یہ چاہیے تھا کہ کتا فخر کرتا یار دیکھو میرا مالک ہے، لیکن یہ ہاں مالک فخر کرتا پھر تو میرا کتا ہے۔ بندہ پوچھے اس سے بڑھ کر بھی کوئی کمینگی کی حد ہوتی ہے کہ بندہ فخر کرے کتے کی وجہ سے؟ اور اس کی مثال دیکھیں، بندے نے گاڑی لے لی ہے، گاڑی لے لی ہے، وہ گاڑی جان بوجھ کے رشتہ داروں کے پاس لے کے جائے گا، لوگوں کے پاس لے کے جائے گا تاکہ لوگوں کو دکھائے گاڑی ہے میرے پاس۔ اب یہاں پہ بندہ نہیں لے کے جا رہا گاڑی کو، بلکہ گاڑی اسے لے کے جا رہی ہے وہاں۔ اگر بندے نے گاڑی رکھی ہوتی، بندے نے گاڑی رکھی ہوتی تو وہ گاڑی مسجد میں آتی کہ نہیں؟ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کبھی نہیں لے جاتا۔ رب تبارک و ہاں مجبوری ہوتی، جہاں جانا ہوتا وہاں جاتا، لیکن اس کے دل میں یہ بات بھی نہ ہوتی کہ لوگ دیکھ کے واہ واہ کریں، لوگ دیکھ کے یار کیا بات ہے یار آپ نے گاڑی رکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے گاڑی کو نہیں رکھا ہوا، گاڑی نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ اس نے کتے کو نہیں رکھا ہوا، کتے نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ اور جب بھی دیکھے نا کوئی بندہ کتے کو لے کے جا رہا ہو، کتے کا منہ نیچے ہی ہوگا، کتے کا بڑا بے شرم ہے یار میرے ساتھ چل رہا ہے، میری تو ناک گرتی ہے نیچے، کیا بتاؤں گا لوگوں کو، ہیں میں نے اتنا بڑا مالک رکھا ہوا ہے، ہیں کتا شرم سے منہ نیچے کر کے جا رہا ہے۔ حالانکہ کتے کے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے، لیکن چونکہ فخر کرنے والی بات جو ہے نا، فخر کرنے والا وصف جو ہے وہ اس نے لے لیا ہے تو کتا شرمسار ہوا پھرتا ہے۔ تو بھئی یہی بات جو ہے نا، اور اسی طرح کر کے عہدہ جو ہے، عہدہ منصب جو ہے، جاہ جو ہے، کچھ بھی ہے، وہ مرد اگر اپنے لیے اسے زینت سمجھنے لگے، مرد اپنے لیے باعث فخر سمجھنے لگے تو پھر تو ضلالت ہوگی۔ اگر عہدہ مل جائے، منصب مل جائے، سیٹ مل جائے، اسے اس لیے قبول کرے کہ خدمت کروں گا میں حضور کی امت کی، حضور کے غلاموں کی خدمت کروں گا، تو پھر اس کے لیے کوئی آر ہے نہیں ہے۔ وہ آج سیٹ پہ ہے تب بھی عزت والا ہے، اتر جائے تب بھی عزت والا ہے، کرسی پہ ہو تب بھی عزت والا ہے، کرسی سے اتر جائے تب بھی عزت والا ہے۔ جن ذلیلوں نے اسے اپنے لیے باعث عزت سمجھا ہے، کرسی کو، سیٹ کو، عہدے کو، حب جاہ کو، حب جلال کو، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اپنے لیے زینت سمجھا ہے، وہ لوگ پھر ذلیل ہی ہوئے ہیں۔ سیٹ کرسی سے اترتے ہیں سیدھے جیل جاتے ہیں، کوئی اڈیالے جاتا ہے تو کوئی کہیں جاتا ہے تو کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کیوں اتارا ہیں، کیوں نکالا، کوئی کہتا ہے جی رات کو سوئے ہوئے نکال دیا، کم از کم اٹھنے تو دیتے، کہہ رہے نہیں کہہ رہے، یعنی ان کو محبت اس سے ہے، سیٹ سے ہے، کرسی سے ہے، یہ اس کو اپنے لیے عزت کا سبب سمجھتے ہیں، حالانکہ نہیں بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے میں کہ خلافت جو ہے نا، خلافت اس کی وجہ سے ہمارے محبوب کے صحابہ کے خلاف خلفائے راشدین جو ہیں ان کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا ہیں۔ خلافت کی وجہ سے ابو بکر صدیق کا درجہ نہیں بڑھا، حضرت عمر کا درجہ نہیں بڑھا، حضرت عثمان کا درجہ نہیں بڑھا، حضرت مولا علی کا درجہ نہیں بڑھا، بلکہ انہوں نے خلیفہ بن کر خلافت کو عزت دی ہے، انہوں نے خلیفہ بن کر خلافت کو عزت دی ہے۔ یہی سبب ہے کیونکہ وہ اسے خدمت سمجھتے تھے، رب تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو ان کے حقوق پہنچانا جس بندے کا منشا اور مقصد ہو تو تب یہ کام بنتا ہے۔ بھائی آج ہمارے لوگ جو ہیں ان کا مقصد ہی عوام کو لوا پہ دھیان لگانا ہوتا ہے یہ نہیں، اور کوئی مقصد نہیں ہوتا ان کا، تو اس لیے پھر وہ خدمت نہیں کرتے ان کی۔ قوم بیچاری چلو شکر ہے نعرہ تو لگا لیتے نا، 5 سال بعد ایسے کمزور اور غریب دل کے لوگ ہیں، صرف بریانی کی پلیٹ کھا کر 2 چھلے کنڈلوں والی جلیبیاں کھا کے یہ ریچھ جاتے ہیں، یہ ہر چیز قربان کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، یہ تو فلانے دے نعرے وجنے تے وجنے جے ہیں، دشمن سارے سڑنے تے سڑنے جے، اس طرح کرتے نہیں کرتے۔ رب تبارک و تعالیٰ جن کا بیڑا غرق کرے، یہ ذلیل ہوں گے، ہو رہے ہیں، ہوتے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے امید بھی بڑی ہے، آگے بھی ہوتے رہیں گے۔ یہ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں اب تزیین اعمال جو ہے، مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو جی ہیں؟ اگر اس کی نسبت رب تعالیٰ کی طرف ہو تو پیدائشی
حسن جو رب تعالیٰ نے رکھا ہے، اور ساتھ اس حسن کو اپنانے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ مال لینا ہے حلال طریقے سے، کس طریقے سے؟ حلال طریقے سے۔ حسن رکھا ہے، اس کو پانے کا طریقہ بھی بتایا ہے، حلال طریقہ یہ ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ ہمیشہ بندے کو شارٹ کٹ مروائے گا اور غلط طریقے پہ لے کے جائے گا، پہنچائے گا وہیں جہاں رب لے جانا چاہتا ہے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا بتایا ہوا طریقہ وہ ہے جو امام الانبیاء نے دیا ہے۔ شیطان اپنے طریقے سے لے جائے گا جہاں اسے کافر لے کے جائے گا، یعنی کافر کا جو طریقہ ہے کسی نہ کسی طریقے سے کسی کا بھی مال ہاتھ چڑھے تو بٹور لیا جائے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ کہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، میں کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت بنا دی گئی ہے۔ دنیا کا مال اور دنیا کا عہدہ، حکومت، یہ کافروں کے لیے خوبصورت ہے۔ یہ کہتا ہے نہیں بس ہمارے ہاتھ ہونا چاہیے۔ اور آگے رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس سے ثابت کیا ہوا؟ گندے کمینے کافر کو حکومت مل جائے یا مال مل جائے، یہ دونوں صورتوں میں بدمعاش ہو جاتا ہے، پھر مومنوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں لبرل سیکولر لوگ کمینے جتنے بھی ہیں، سارے کے سارے علماء کو بھونک رہے نہیں بھونک رہے، اہل ایمان کو بھونکتے نہیں بھونکتے، غریبوں کا مذاق اڑاتے نہیں اڑاتے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ دو چیزیں جس بندے میں بھی ہوں گی، حب مال اور حب جاہ، یہ اہل ایمان کو ذلیل ہی کریں گے۔ اہل ایمان کبھی عزت نہیں پائیں گے ان کے دور کے اندر۔ آج پوری دنیا کے اندر مومن جو آپ کو ذلیل نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ کتے غالب آ گئے ہیں، کمینے غالب آ گئے ہیں۔ جن کے پاس عزت نہیں تھی وہ جناب آج سیٹوں پر چڑھ گئے ہیں، کرسیوں پر براجمان ہیں، ان کی وجہ سے مومن آج ذلیل ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا والذین اتقوا، رب تعالیٰ نے مومنوں کے زخم پر نا، جو مومن پرہیزگار تھے ان کے زخم پر رب نے مرہم رکھا، رب نے تسلی دی، خالق اور مالک نے۔ میں آج وہ مذاق اڑا رہے ہیں مومنوں کا، والذین اتقوا فوقہم، ہیں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کل کو یہی مومن ان کے بھی اوپر ہوں گے، ان کے بھی فوقہم، کل کو مومن ان کے اوپر ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ قرآن کریم کے دوسرے مقام پر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن یہ مومن لوگ جنت میں جب ہوں گے نا، کافر جہنمی جہنم میں پڑے ہوں گے تو مومن وہاں سے مذاق اڑائیں گے ان کافروں کا۔ ہاں بھی ٹرمپا ہیں۔ ایک شعر میں سناتا ہوں، کہتا ہے کل میں موٹر سائیکل کھڑی کی تھی پیٹرول پمپ تے، بڑا مزہ یہ شعر ہے۔ کل میں موٹر سائیکل کھڑی کی تھی پیٹرول پمپ تے، کہتا لخ دی لعنت ڈونلڈ ٹرمپ تے۔ ہیں کیسا شعر ہے؟ تو یہ مذاق اڑائیں گے، پھر مومن مذاق اڑائیں گے جنت میں جا کر کے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت مذاق اڑانے کا مقام ہے، لیکن نہ، میں رب کے دشمن یہاں بھی ذلیل ہوں گے، رب کے دشمن یہاں بھی ذلیل ہوں گے۔ آج کل جو بائیڈن جو ہے، یہ جو بیڈو جو ہے یہ بدماش بنا ہوا ہے، قیامت والے دن یہ ذلیل ہوگا۔ آج جتنے بھی بدماش بن کے مدرسے کے طالب علموں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ صحافی سارے ذلیل ہوں گے۔ اینکر مینکر جتنے بھی بیٹھے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر یہ دین کا اور اہل دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جائے گا۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، یہ ذلیل ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ذلیل ہوں گے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ پرہیزگار مومن لوگ جو ہیں نا، یہ ان کے اوپر ہوں گے قیامت والے دن، ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسری تسلی رب نے دی، رب تعالیٰ نے فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ رب نے فرمایا تم مومنو، تم ان کو دیکھ کے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ان کے پاس 4 ٹکے آ گئے یا 2 گاڑیاں آ گئی، ان کے پاس تو بدماش بنے لگے پھرتے ہیں، تو ان کا مال دیکھو ہی نہ، تم نہ دیکھو ان کی چیزیں، یہ تو شمار میں ہیں، گنتی میں ہے، فنا ہونے والی ہیں، بقا نہیں ہے ان کو۔ رب نے فرمایا مومنو تسلی دوسری تمہیں یہ دے رہا ہوں، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ جب مومنوں کو میں دوں گا نا قیامت والے دن تو بغیر حساب دوں گا، کوئی کیلکولیٹر نہیں ہوگا۔ آقا علیہ السلام پتہ کیا فرماتے تھے؟ آقا علیہ السلام فرماتے تھے ہم بھی بے پڑھے ہیں، ہم بھی بے پڑھے، مطلب حساب نہیں جانتے ہم، یہ حضور کی عاجزی ہے۔ آقا علیہ السلام ہم حساب نہیں جانتے، ہم رب سے بھی یہی چاہتے ہیں مولا ہمیں بھی وہ چیزیں عطا فرما جن کا حساب ہی نہ ہو۔ کیسی بات ہے؟ بے حساب چیزیں، رب نے وہی فرمایا میں کہ بے حساب ہوں گی، یہ نہیں کہ حساب آتا نہیں ہیں، مطلب یہ ہے تو میں جہاں محبت ہوتی ہے وہاں حساب ہوتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں حساب نہیں ہوتا، بے حساب دیا جاتا ہے۔ رب نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، آج تمہیں یہ بدلہ دیا جا رہا ہے مومنوں کو، آج ان پر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، پھر بھی دین پر قائم ہے، پھر بھی حق پر قائم ہے۔ آج ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، انہیں ذلیل کیا جاتا ہے، تم جناب یہ دین کا کام کر رہے ہو، دین کے غلبے کا کام کر رہے ہو۔ پریشان نہ ہو، آپ کام کرتے رہیں، آپ
رب نے آپ کو تسلی دی ہے، میں یہ قیامت والے دن یہ اوپر ہوں گے۔ آج جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے غلبہ دین کے لیے کام کرنے والوں کا، یہ ان کے اوپر ہوں گے۔ آج غلبہ دین کے لیے کام کرنے والوں کو تنگ کیا جاتا ہے، یہ قیامت والے دن تنگ کرنے والوں کے اوپر ہوں گے۔ آج جن کو دبایا جاتا ہے، یہ قیامت والے دن دبانے والوں کے اوپر ہوں گے۔ رب نے کیا فرمایا؟ یہ 4 پیسے لے کے 50-60 ہزار روپیہ لے کے تم دین کا کام کرنے والوں کو ذلیل سمجھتے ہیں؟ رب نے میں تمہیں بے حساب عطا فرماؤں گا، کیونکہ تم میرے ہو محبوب، تم میرے محبوب ہو، تم میرے پیارے ہو، تو میں تمہارے ساتھ پھر کیا حساب ہے؟ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ میں تب تم میرے پاس آؤ گے نا، تم ان کی گنتی کی چیزیں نہ دیکھو، آؤ میری طرف، میری جنت کو دیکھو، بے حساب عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔